نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعلیم المقامات القرآنیہ فی الترتیل کے نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پچھلے دو دروس میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے علم المقامات کا تعارف پیش کیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ علم ہے کہ جس میں مختلف عربی الحان یا نغمات یا مقامات کو سیکھا جاتا ہے، اور وہ مقامات یا الحان جو مشائخ قراء کی تلاوتوں سے جو ہے منقول ہے۔ اور دوسری اہم چیز معنی مفہوم کی مجھ سے مطابقت، کہ ہر مقام کا اپنا ایک نغم ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، تو اگر اس کو سیکھا جائے اور قرآن کریم میں جو جو مضامین اس سے متعلق ہے اس کے مطابق ان کو استعمال کیا جائے تو بہت بہترین جو ہے اس کی صورت بنتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقامات کے مختلف احوال اور تلاوت میں اس کا طریقہ جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا علم المقامات کا ایک دائرہ جس میں ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مقام کا تعارف پیش کیا تھا کہ مقام سے مراد ایک مترنم آواز ہے۔ ہر وہ آواز جو ہم سنتے ہیں تلاوت میں وہ کسی نہ کسی مقام میں ضرور ہوتا ہے، اور اصطلاحی طور پر مقام سے مراد ہے نغمات کا ایک مرتب مجموعہ۔ نغمات یا نغمہ کسے کہتے ہیں؟ تو نغمے سے مراد ہے ایک آواز جس کی ایک مخصوص اونچائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آنے والا نغمہ اس سے اونچا ہوگا۔ مثلا یہ ایک نغمہ ہے، اس کے بعد یہ دوسرا، تیسرا، تو اس طریقے سے ہر ایک جو ہے دوسرے کے بعد آتا ہے۔ اور مرتب سے مراد یہ ہے کہ ان کی ترتیب ہوتی ہے صعوداً اور نزولاً، اور یہ اس سے اس نغم کا ایک دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ مثلا اگر آواز یہاں سے شروع ہو رہی تو جتنی نیچے سے اوپر جائے گی اتنی ہی اوپر سے نیچے آئے گی۔ اور دوسری ترتیب سے مراد یہ ہے کہ جو ہر مقام کا جو بنیادی نغم ہوتا ہے اس کے پہلے 4 درجات پر یا 4 نغمات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے درمیان 3 خالی جگہ ہوتے ہیں جس کو بعد کہتے ہیں، فاصلہ کہتے ہیں، اسپیس کہتے ہیں۔ اور اسی اسپیس کی جو ہے تبدیلی سے ایک مقام دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کل ہم نے مقام بیات کی جو ہے مثال پیش کی تھی کہ مقام بیات اور مقام صبا ایک دوسرے سے کیسے الگ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترتیل انداز تلاوت کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ پیش کیا تھا، اور ہم نے بات کی تھی کہ ترتیل انداز تلاوت 4 بنیادی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ تھا مقدمہ، دوسرا تھا ارتفاع، تیسرا تھا صدر تلاوت کا جو درمیانی حصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے چوتھا جو حصہ تھا وہ تھا اختتام، کہ ہم نے اختتام کیسے کرنا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ ترتیل انداز تلاوت کے اندر آواز کے 3 طبقات جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں: طبقے قرار، طبقے جواب، طبقے جواب الجواب۔ قرار کو کہتے ہیں الصوت الصدر، یعنی سینے کی آواز، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا تعارف ہم نے پیش کیا بھی تھا۔ جواب جو ہے وہ جس لیول میں ہم بات چیت کرتے ہیں، جو ہماری عمومی گفتگو کا انداز ہوتا ہے، اس کو جواب کہتے ہیں۔ اور جواب الجواب اس کو الصوت الرأس کہا جاتا ہے، ہیڈ وائز، یعنی جو جس کی لیول جو ہے اونچا ہو جاتا ہے، اور جواب کے اندر آتا اور جواب الجواب کے اندر نون غنہ اس کے ساتھ ملا کر بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کے اندر اس کی مثال انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے پہلا مرحلہ شروع کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں ہم نے بات کی تھی کہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے ترتیل انداز تلاوت کا، اس میں استعمال ہونے والا مقام مقام بیات کہلاتا ہے، اور اس کا قرار جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ مقام بیات کا قرار جو ہے 4 سٹیپس پر یا 4 حرکات پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے۔
پھر ہم نے مقامی جو بیات کے قرار کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، پہلا حصہ ادنا قرار اور دوسرا حصہ اعلیٰ قرار۔ کل ہم نے ادنا قرار جو ہے پڑھا تھا، اور اس کے جو پہلے دو سٹیپس پڑھے تھے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ پہلا سٹیپ وہ تعوذ تسمیہ پلس پہلی آیت یا پہلا وقف ہم جہاں کرتے ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، اپنی آواز کے سب سے نچلا لیول جو ہے وہاں سے اپنے پڑھنا ہوتا ہے، اور پہلی حرکت نیچے سے اوپر کی طرف ہوگی اور دوسری حرکت اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی۔ تعوذ میں ہم انہیں اوپر جانا تھا اور تسمیہ میں ہم نے اترنا تھا، اور پھر یہی دونوں حرکتیں ہم نے پہلی آیت کے اندر کرنی تھی۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا سٹیپ جو تھا وہ اس سے ادنا قرار کے اندر ہی ہے، لیکن یہ پہلے سٹیپ سے تھوڑا سا اونچا ہوگا، اور اس کی بھی وہی دو حرکتیں ہوگی، نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے۔ تو یہ تھا پچھلے دو دروس کا خلاصہ۔ ایک دفعہ ہم اس کو پڑھیں گے، پہلے جو دو سٹیپس ہم نے پڑھے تھے، اور انشاءاللہ پھر آگے تیسرا اور چوتھا سٹیپ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا۔ یہ تھا پہلا سٹیپ جو تعوذ تسمیہ اور پہلی آیت پر مشتمل تھا۔ اب دوسرا جو اس سے تھوڑا سا اونچا ہوگا، حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا۔ تو یہ ہمارا جو ہے پہلے دو سٹیپس تھے۔ تیسرا جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا اعلیٰ قرار میں، ہوگا قرار کے اندر لیکن اعلیٰ قرار ہوگا۔ اس میں جو عمومی طور پر ایک غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس لیول پہ پہنچا جاتا ہے تو اکثر قراء جو قرار کے دائرے سے ان کی آواز نکل جاتی ہے۔ پہلے دو سٹیپ میں ان کی آواز قرار کے اندر ہوتی ہے، آواز باری ہوتی ہے، لیکن جیسے تیسرے سٹیپ پہ آتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے قرار کے دائرے سے نکل جاتی ہے۔ مثلا کس طرح پڑھنا چاہیے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ اور عموماً قراء پڑھتے ہیں یہاں پہ جیسے آتے ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اس لیول پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا کہ آواز کی جو باری پن ہے جو قرار کے ساتھ جو ہے مختص ہے وہ آپ سے جو ہے نہ چلی جائے۔ وَكَوَاعِبَ ہوتا اس میں کیا ہے، وہی انداز ہے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ یہ جو پہلا قرار ہم نے پڑھا تھا ادنا قرار، اس سے اس کا لیول اونچا ہوگا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ تو یہ تھا تیسرا سٹیپ۔ چوتھا سٹیپ میں کیا کرنا ہے، ابھی تک ادنا قرار کے پہلے حرکت سے یا پہلے سٹیپ سے لے کر یہ تیسرے حرکت تک ہم جہاں پہنچے ہیں، مثلا پہلی حرکت اس طرح تھی، ان للمتقین مفازا، دوسری حدائق وأعنابا، تیسری وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا
وكأسا دهاقا. یہاں پہ ہم پہنچ گئے تھے. چوتھے سٹیپ میں ہم نے اعلیٰ قرار سے شروع کر کے واپس ہم نے ادنا قرار میں ختم کرنا ہے. کس طرح؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. دائرہ جو ہے وہی قرار کا ہوگا، قرار کی آواز کا، لیکن کیا ہوگا؟ اعلیٰ قرار سے ہم واپس جو ہے ادنا قرار کی طرف آ جائیں گے. تو اس سے مکمل جو ایک دائرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. یا ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس قرار کے اندر مختلف فروعات کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس فروعات کی بحث میں نہیں پڑیں گے. ہم صرف فوکس کریں گے جو اتار چڑھاؤ کے اوپر کہ کیسے کرنا ہے. ورنہ جو ہے مقام بیعت کے قرار میں مختلف فروعات جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اکثر ہمارے احباب جو ہے نئے ہیں تو اس لیے ہم تمام مقامات کے اندر سادہ انداز اختیار کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا پھر کسی دورے میں کورس میں انشاءاللہ پھر تفصیلاً بمع فروعات جو ہے سارے مقامات انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو یہ تھا ایک بنیادی جو خاکہ تھا قرار کا، جو پہلے مرحلے کا تھا، جو چار جو ہے مختلف انداز پر مشتمل تھا. ایک دفعہ میں پھر پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ حضرات میں سے ایک ایک کر کے میرے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اس طریقے سے یہ پورا ایک دائرہ مقام بیعت کے قرار کا مکمل ہو جاتا ہے. اگلا جو ہمارا مرحلہ ہوگا ارتفاع والا، جس میں ہم مقام بیعت کے قرار سے جواب کی طرف جائیں گے، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا.